مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ احرام کی حالت میں چپلیں کس طرح کی پہنی جائیں؟ دیکھیے، احرام کی حالت میں چپلوں کے حوالے سے دو چیزیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ ان دو چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ مخصوص چپلوں کے جو احکام ہیں یہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے مردوں کی چپلوں کے حوالے سے۔ چپلوں کے حوالے سے دو چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جو وسط قدم ہے، بھئی پاؤں کے دو حصے ہیں، تلوا ہے اور ایک اوپر کا حصہ ہے۔ جو اوپر کا حصہ ہے اس میں درمیانے قدم ہے۔ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ایروس نشاندہی کی گئی ہے اور جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وسط قدم کا حصہ ہے۔ تو وسط قدم جو ہے یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اب آگے کا پنجہ اگر چھپا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اسی طریقے سے اس وسط قدم کے نیچے جو حصہ ہے دائیں اور بائیں، اگر یہ چھپ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے خصے پہنے جاتے ہیں تو خصوں میں یہ سائیڈ کا حصہ چھپ رہا ہوتا ہے، وسط قدم ظاہر ہے، سائیڈ والا حصہ چھپ گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڑی ہے، ایڑی کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خصہ ایسا ہے جو صرف ایڑی کو چھپاتا ہے اور صرف پنجے کو چھپاتا ہے اور وسط قدم کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو ایسے خصے کو پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو قابل احتیاط ہے، جو قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایڑی کے اوپر کا جو حصہ ہے ٹخنوں سے تو نیچے ہوگا لیکن ایڑی سے اوپر ہوگا، یہ حصہ اس وسط قدم کے برابر میں آ جاتا ہے۔ تو وسط قدم کے برابر میں جو حصہ آئے گا ایڑی کے اوپر، اس کو نہیں چھپا سکتے۔ تو کچھ چپلیں جن کے پیچھے پٹی باندھی جاتی ہے، عام طور پر جیسا کہ پشاوری چپل کے پیچھے پٹی ہوتی ہے، تو پشاوری سٹائل کے علاوہ بھی کچھ چپلیں ایسے آ گئی ہیں جس میں وسط قدم تو ظاہر ہوتا ہے، صرف آپ کے پنجے چھپے ہوتے ہیں، یعنی انگلیاں چھپی ہوتی ہیں، وسط قدم ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ پٹی چونکہ ایڑی سے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ حصہ جو ہے وہ محاذات پر آ رہا ہوتا ہے وسط قدم کے، اس حصے کا چھپانا بھی منع ہے۔ اچھا، اس کی ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک حدیث سے پاک عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں۔ سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ما یترک المحرم من الثیاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حالت احرام میں ہو وہ کون سے کپڑے یا کون سا لباس نہیں پہنے گا؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یلبس القمیص ولا البرنس، یہ شخص قمیض نہیں پہنے گا اور ٹوپی نہیں پہنے گا، ولا السراویل، نہ ہی شلوار پہنے گا، ولا العمامہ، نہ امامہ پہنے گا، ولا ثوبن، اب اس نے چادریں پہننی ہیں تو چادروں میں بھی کیا بات ہونی چاہیے؟ مسہ ورسن، خوشبودار بوٹی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اس میں کپڑے رمے جاتے تھے، تو ایسی چادر نہ ہو کہ اس میں رمی ہوئی ہو، ولا زعفران، نہ زعفران میں رمی ہوئی ہو، ولا الخفین، اور نہ ہی احرام کی حالت میں موزے پہنے گا، الا لمن لا یجد النعلین، کسی کے پاس چپل ہی نہیں ہے، صرف موزے ہیں، جیسا کہ آج کل چمڑے کے موزے ملتے ہیں، پرانے زمانے میں ایسے موزے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا، ومن لم یجد النعلین، جس کے پاس چپلیں نہیں ہیں یعنی موزے ہیں، فلیلبس الخفین ولیقطعہما، اور وہ موزے پہن لے لیکن ان کو کاٹ لے، حتی یکونا اسفل من الکعبین، یہاں تک کہ یہ جو موزے ہیں، کعب سے مراد ہمارے علماء نے یہ ابری ہوئی ہڈی لی ہے، کہ یہ جو موزے ہیں یہ اس سے نیچے ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو برابر والا حصہ ہے، یہ آپ کو سائیڈ کی تصویر کے اندر جو ہائی لائٹ حصہ مل رہا ہے، یہ حصہ چھپایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کعب سے نیچے ہے، ابری ہوئی ہڈی کے نیچے ہے۔ ایڑی چھپائی جا سکتی ہے، اس ابرے ہوئے حصے سے نیچے ہوتی ہے، لیکن ایڑی سے جو اوپر کا حصہ ہے اور ٹخنے سے نیچے کا حصہ ہے، چونکہ یہ ابری ہوئی حصے کے محاذات میں ہے، اس کے لیول میں ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جب موزے کوئی پہنے تو اتنا کاٹ لے، حتی یکونا اسفل من الکعبین، یہاں تک کہ کعب جو ہے وہ اوپن ہو جائے، اور کعب کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اگر مستور ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کعب کا حصہ ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔
تو یہی وجہ ہے کہ اس کو لے کے علماء پچھلا جو حصہ ہے اس کو چھپانے سے بھی منع کرتے ہیں، اور اس بات کی جو تحقیق واضح طور پر ہمیں ملتی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد الممتار میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے حاشیہ حباب علی شرح المنسک المتوسط، اس میں بھی اسی بات کی تصریحات موجود ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ تو جوتوں کے حوالے سے احرام والے کو، مرد کو، ان دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ابری ہوئی ہڈی بھی ظاہر ہو، اور اس ابری ہوئی ہڈی کے مقابل جو ایریا ہے وہ بھی ظاہر ہو، خواہ وہ ایڈی سے اوپر ہو۔